بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمین. سب سے پہلے جیسا کہ اس سے قبل بات بیان کی گئی کہ تفسیر جلالین کو دو لوگوں نے لکھی ہے، امام جلال الدین محلی اور امام جلال الدین سیوطی. امام جلال الدین محلی نے آخری 15 پارے لکھے ہیں اور امام جلال الدین سیوطی نے شروع کے 15 پارے لکھے ہیں. اب اس میں امام جلال الدین المحلی نے چونکہ 15 پارے ختم کرنے کے بعد شروع کیا سورہ فاتحہ سے، تو سورہ فاتحہ امام جلال الدین محلی کے حصے میں جاتی ہے. اس وجہ سے ہمارے ہندوستان میں جو تفسیریں چھپی ہے اس میں سورہ فاتحہ کو دوسرے حصے میں رکھا گیا ہے، مگر ترتیب مصحفی کے اعتبار سے چونکہ سورہ فاتحہ اول ہے، لہذا تقاضا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی پہلے ہونی چاہیے اور سورہ فاتحہ ہی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی مناسبت سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پہلے ہم سورہ فاتحہ سے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو آپ چونکہ پچھلے 3-4 سال میں آپ نے ترجمہ قرآن پڑھا، تو ترجمہ قرآن کے دوران آپ نے پڑھا ہوگا سورتن کس کو کہتے ہیں. سورتن، سورہ کس کو کہتے ہیں؟ طائفۃ من آیات الکتاب لہا مبدأ و منتہا. قرآن کریم کی آیات کا وہ مجموعہ جس کا آغاز اور جس کا منتہا، اسے سورتن کہتے ہیں. چونکہ ترجمے کے دوران اگر نبی معلوم ہو تو تفسیر کا معنی ہی آتا ہے تفصیل کے ساتھ پڑھنا، لہذا سورتن کی جو تعریف کی جاتی ہے اصطلاح ہے علوم قرآن میں، وہ کہتے ہیں طائفۃ من آیات القرآن لہا مبدأ و منتہا، کہ قرآن کریم کی آیات کا وہ مجموعہ جس کا آغاز اور جس کا منتہا. اصل میں سورتن کے معنی لغوی دو بیان کیے جاتے ہیں. سورتن کے ایک معنی لغوی بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ سور البلد سے بنا ہے. سور البلد کے معنی شہر کی 4 دیواریں. پہلے زمانے میں چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے اور ان کو دشمنوں سے بچانے کی کوشش کی جاتی تھی، لہذا شہر کے چاروں طرف فصیلیں بنائی جاتی تھی، بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں بنائی جاتی تھی. اسے عربی زبان کے اندر میں سور البلد کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ اسی سے بنا ہے، سور البلد سے سورتن بنا ہے، کہ جیسے شہر کے چاروں طرف کی دیوار سے شہر بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، ایسے ہی سورت بھی گویا کے مکمل طور پر محفوظ ہے. اس کا آغاز ہے، اس کا منتہا ہے، اس کے مضامین ہے اور ساری چیزیں. بعض حضرات نے کہا کہ یہ بنا ہے التصور سے، صاد سے نہیں سین سے، جس کے معنی آتے ہیں بلندی کے. قرآن کریم کی ہر سورت اپنے اندر انتہائی بلند اور عظیم مضامین رکھتی ہے، اس مناسبت سے اس کو سورتن کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا سورتن کے معنی لغوی اور معنی اصطلاحی. اب جو صورتیں ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، السور المکیہ والسور المدنیہ. مکی صورتیں اور مدنی صورتیں.
اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ صورتیں جو قبل الہجرہ نازل ہوئی، مدینہ منورہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے پہلے نازل ہوئی، ان صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں بعد الہجرہ نازل ہوئی انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے، السور المدنیہ۔ ویسے ہم جائزہ لیں تو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ سب کہاں نازل ہوئی ہے؟ قبل الہجرہ نازل ہوئی، اور جو بڑی صورتیں ہیں وہ سب کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدائی زمانہ تھا، بڑی بڑی صورتوں کا یاد کرنا، اس کے مضامین، یہ ساری چیزیں دشوار ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈوز دیا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کھلایا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضرات صحابہ حدیث و عہد بالجاہلیہ، زمانے جاہلیت سے ابھی نکلے ہی تھے، تو سیدھا سیدھا ان کو مشقت میں ڈالنا اور انہیں بہت زیادہ احکام کا مکلف کر دینا یہ امر محال، امر دشوار تھا۔ لہذا اس بنا پر چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کی گئی۔ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں فرق ہے کہ مکی صورتوں کے کیا مضامین ہوتے ہیں اور مدنی صورتوں کے کیا مضامین ہوتے ہیں۔ مکی صورتوں کے مضامین میں سب سے زیادہ عقائد پر اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص پر توجہ دی گئی۔ اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام اور اخلاق اور معاشرت کی تعلیم دی گئی۔ ویسے بھی حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا اسلام یہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 معاشرت، نمبر 4 معاملات، اور نمبر 5 تزکیہ نفس اور اخلاق۔ تو مضمون اول یعنی عقائد کے اوپر فوکس کیا گیا تھا مکہ مکرمہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ انسان کے عقیدے کو درست کرنا، اس کو وحدانیت کا درس دینا، اسے یہ بتانا کہ اس دنیا میں وہ کیوں آیا ہے۔ تو مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے عقائد کا سمجھنا مالا بدنی۔ لہذا اس بنا پر مکی صورتوں کے مضامین کو دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے توحید کو بیان کیا گیا، اس میں نبوت اور رسالت کو بیان کیا گیا، اس میں آخرت کو بکثرت بیان کیا گیا۔ اسی لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کا عقیدہ آخرت یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے نے حضرات صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا، اس لیے کہ انسان جب تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حساب اور کتاب کا عقیدہ نہیں راسخ کرتا ہے تو وہاں تک کہ انسان کی اصلاح ناممکن ہے، انسان گزر ہی نہیں سکتا۔
انسان کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ اس کا مستحکم ہونا چاہیے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آج صبح میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں جگہ پر حضرت نے فرمایا کہ انسان کی اطاعت سے اور اسلام سے اور عبادت سے اور اخلاق سے اور معاملات اور معاشرت سے کب تغافل برتتا ہے، کب سستی برتتا ہے، کب ان چیزوں کے اندر میں وہ بے توجہی برتتا ہے. حضرت نے کہا اس کے دو ہی سبب ہیں، یا تو حب دنیا یا آخرت فراموشی. یا تو دنیا کی محبت ہے، جیسے مارکیٹوں میں بیٹھنے والے، بازاروں میں دنیا کمانے والے، آج بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ وہی ہے. ظہر کی اذان ہوگی مگر نماز کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ حب دنیا غالب ہے، دنیا کمانے میں لگے ہوئے. تو ایک تو حب دنیا، اور ہمارے یہاں پر حب دنیا اگر اتنا نہیں ہے مگر ہمارے یہاں پر آخرت سے تغافل ہے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے. اور جب آخرت کی فکر نہیں ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. آگے تو آخرت کی فکر یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. کہا اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی جو ابتدائی صورتیں، ان ابتدائی صورتوں میں اکثر و بیشتر مضامین قیامت. کون سے مضامین ہے؟ نماز میں بھی ہمیں قصار مفصل، تیوار مفصل، اوساط مفصل پڑھائی جاتی ہے، تو آپ اس میں بھی دیکھو ان سب صورتوں میں بھی کیا ہے؟ اکثر و بیشتر القاریہ ما القاریہ، الہاکم التکاثر، اذا زلزلت الارض زلزالها. اب ان سب صورتوں کو هل اتاک حدیث، اب جتنے بھی آپ صورتیں دیکھیں گے تو زیادہ تر آپ کو مضامین کس کے ملے گی؟ آخرت، قیامت کے مضامین ملے گی. کیوں؟ انسان کی اصلاح اس کے بغیر ناممکن. ایک مرتبہ میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ امریکہ میں 1980 میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، شروع میں گاڑیاں آئی تھی، تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہاں پر شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے بہت لوگ مرے. تو حکومت نے پابندی لگائی کہ اب شراب پی کر کوئی گاڑی چلا سکتا نہیں. دوسرے سال جائزہ لیا تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ لوگوں نے گاڑی شراب پی کر چلائی، جبکہ اس کا جرمانہ بھرا جاتا تھا. تو ان کو تعجب ہوا، تو ان کے کچھ سائنسدانوں نے کہا کہ اس پر ہم سوچیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جرمانہ بھی بھر رہے ہیں مگر لت ان کو چھوڑتی نہیں ہے، شراب کو چھوڑ نہیں رہے، گناہ کو برائی نہیں سمجھتے. تو پھر انہوں نے دنیا کے مذاہب کی تعلیمات کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے عجیب بات کی. حالانکہ بدی لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو کرائم سے، جرم کرنے سے دنیا میں کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس کے ذہن و دماغ میں اللہ کے سامنے حساب دینے کا استحضاء. یہی ایک چیز انسان کو جرائم سے روک سکتی ہے، ورنہ انسان کو جرائم سے دنیا میں کوئی چیز نہیں روک سکتی. صرف ایک ہی چیز روک سکتی کہ اسے یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے. کہا اس کے بغیر اس کو جرائم سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کتنی بھی سخت سزا تم کر دو اور تم کتنی بھی ان کے اوپر کیمرے ڈال دو، تم کتنا بھی ان کے اوپر جو کرنا ہو، اس کو کرنا ہے تو کرے گا، لیکن اس کو روکنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے آخرت کے عقیدے کو کیا کرو؟ مستحکم کرو. تو تعجب ہوا لوگوں کو کہ بے دین قسم کے لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی مانتے نہیں. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اس لیے تسلیم کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، ان کو قریب سے جا کر اس کا جائزہ لیا، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ وہ مسلمان بہت زیادہ مذہبی ہے، اور جو جتنا زیادہ مذہبی ہے وہ اتنا زیادہ کرائم سے اور گناہوں سے کیا ہے؟ دور ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ بھئی
جن کی آخرت کے عقیدہ پھر انہوں نے ان کے اوپر تحقیق کی کہ بھئی مسلمانوں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، مسلمانوں میں بہت کم ایسے ہیں جو ایسے ہیں، تو وہ کیوں ایسے ہیں؟ تو کہا کہ وہ لوگ جن کو آخرت کا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے کاؤنٹنگ کا جن کو استحضار ہے، صرف وہی لوگ جرائم سے بچتے ہیں اور کوئی جرائم سے بچتا نہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو ہمارے عقائد بہت زیادہ ہیں، اسلام کے عقائد کی تفصیلات ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی ہے۔ ہمارے ایک مصنف ہے امام لالکائی، امام لالکائی نے عقائد اہل سنت والجماعت لکھی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 10 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں لکھی ہے؟ 10 جلدوں میں۔ عقائد سے متعلق جتنی حدیثیں کتب حدیث میں ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے، اور پرانے مصنفین میں سے 1100 سال پہلے کی۔ تو عقیدے کی تفصیلات تو بہت ہیں، مگر ہمارے متکلمین اور محدثین اور فقہا کا کہنا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے تین: عقیدے توحید، عقیدے رسالت اور عقیدے آخرت۔ یہ اسلام کے بنیادی عقیدے، اور ان تین میں بھی سب سے اہم عقیدہ عقیدے توحید۔ ان تین میں بھی سب سے اہم عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے توحید۔ تو انہی مضامین کو مکہ مکرمہ میں جو نازل ہوئی صورتیں، ان صورتوں کے اندر میں اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں مکی زندگی میں، تو ان کا ایمان انتہائی مضبوط ہے۔ حضرت بلال کو کتنا ستایا گیا، مگر آپ نے کبھی ارتداد کا سوچا بھی نہیں۔ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، مگر دست سے مس نہیں ہوئے۔ حضرت عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سزا دیتے تھے، وہاں سے گزرتے تھے، تو حضور ان کہتے صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر سے کم لو۔ تو صبر کا مادہ، یہ ساری چیزیں اسی وقت انسان میں آتی ہے جب آخرت ہو۔ لہذا قرآن کریم کی مکی صورتوں میں سب سے زیادہ عقائد پر اور قصص پر، اور عقائد میں بھی سب سے زیادہ آخرت پر توجہ دی گئی۔ قصص انبیاء کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص اور ان کے زندگی اور ان کے واقعات کو پڑھنے سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں موحد ہوں، میں مسلمان ہوں، لہذا دنیا میں مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، سب سے زیادہ تکلیف ہی کس کو ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ اگر ابتلا میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو وہ انبیاء، اور پھر ان سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ مصائب کے اندر میں گھیرا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مصائب انسان کے اوپر آئے تو کون سی مصیبت انسان کے لیے نعمت اور کون سی مصیبت انسان کے لیے عذاب ہے، کہا اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ ہے۔ مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کے آنے کے بعد اگر بندے کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جاتی ہے تو یہ مصیبت نعمت ہے، اور مصیبت کے آنے کے بعد اگر بندے کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے تو یہ گویا کہ اس کے گناہوں کی سزا ہے، اس کے گناہوں کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ کہ مصیبت کے آنے کے بعد بھی اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، مصیبت کا تو جو مقصد ہے وہ یہی ہے۔ اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ مصیبت اس لیے اللہ بھیجتے ہیں کہ اگر مصیبت دنیا میں نہ ہوتی، بیماری نہ ہوتی، پریشانیاں نہ ہوتی دنیا کے اندر میں، تو کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں ہیں، تب جا کر انسان اللہ کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ بیماریاں دنیا میں نہ بھیجتا، اللہ دنیا کے اندر میں طوفان، ہوا کچھ نہ بھیجتا، تو یہ انسان تو مست زندگی گزارتا، اور کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی قرآن نہیں پڑھتا، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ مصائب لعلہم یرجعون، اس سے انسان اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ تو انبیاء کی زندگی مصائب سے بھری ہوئی، اور اس میں کیسے انہوں نے صبر کیا،
اسی لیے آپ دیکھیں حضرات صحابہ کی زندگی کے اندر میں بھی آپ کو انبیاء کا پرتو ملے گا. کیا ملے گا؟ انبیاء کا پرتو. اسی لیے ہمارے محدثین اور فقہاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی یہ بالکل ایسی زندگی تھی جیسے حضرات انبیاء. امام ابو داؤد کا اوپر تذکرہ چل رہا تھا تو امام ابو داؤد کے سلسلے میں ان کے شاگرد ابو موسیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام ابو داؤد کو اور امام احمد ابن حنبل کو دیکھا. کہا کہ ابو داؤد یہ کاپی تھے امام احمد ابن حنبل کے. احمد ابن حنبل ائمہ اربعہ میں سے، تو کہا کہ ان کی کاپی تھی. پھر جنہوں نے امام احمد ابن حنبل کو دیکھا اور یحییٰ ابن معین کو دیکھا تو کہا کہ ہم نے امام احمد کو اور یحییٰ ابن معین کو دیکھا تو ایسا لگتا تھا جیسے یحییٰ ابن معین کی کاپی ہے امام احمد ابن حنبل، فی صمتہ وفی عدلہ وفی مشیہ وفی ہر چیز میں. پھر جنہوں نے امام یحییٰ ابن معین کو دیکھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے یحییٰ ابن معین کو دیکھا کہ وہ سفیان الثوری کی کاپی، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے سفیان ثوری. پھر جنہوں نے حضرت سفیان ثوری کو دیکھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے جب سفیان کو دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ ابراہیم نخعی کی کاپی. پھر جنہوں نے ابراہیم نخعی کو اور سفیان ثوری کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابراہیم نخعی یہ علقمہ نخعی کی کاپی ہے. اور جنہوں نے علقمہ کو دیکھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود اور علقمہ کو دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود بالکل اس کی کاپی تھے علقمہ. اور جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود اور رسول اللہ کو دیکھا تو وہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود یہ کاپی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پوری زندگی ایک جیسی کی ہوتی تھی. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا سونا، ان کی عبادت، ان کی ریاضت سب بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کاپی بنتی جا رہی ہے، کاپی پیسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، ذرا برابر بھی کوئی فرق ہوتا تھا نہیں. تو یہ اسی وجہ سے کہ یہ سب ساری علم کی برکتیں، یہ سب کسی برکتیں ہیں؟ علم کی برکت. خیر، تو مکی صورتوں کے مدنی صورتیں چونکہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کے تھے تو مسلمانوں کی مغلوبیت کا دور، اسلام کی مغلوبیت کا دور نہیں. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام تو دنیا میں ہمیشہ سر بلند رہا. تو مکہ مکرمہ میں مسلمان مغلوب تھے اور مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کی غالبیت کا دور ہے. مغلوبیت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے احکام پر عمل کرنا تھوڑا سا دشوار، تو مکہ میں کوئی بہت مشکل احکام نہیں، اسی لیے نماز بھی مکہ مکرمہ کی آخری زندگی میں فرض ہوتی. جیسے ہی وحی نازل ہوئی نماز فرض نہیں ہوئی. عام الحزن میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 9 میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب دونوں کا انتقال ہوا تو ان دونوں کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا اور اس معراج میں آپ پر نماز کو فرض کیا گیا. تو کسی کب فرض ہو رہی ہے؟ سن ہجری 9، سن ہجری 9 کسی نے 10 میں کہا تو یعنی ہجرت سے پہلے تو احکام کے اوپر عمل کرنا دشوار تھا. وہاں پر وہ وحدانیت پر جم جائے یہی غنیمت تھا، اس لیے عقیدے پر محنت خوب کی گئی. پھر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب ہجرت کے بعد اسلام کو استحکام ملا. حضرات صحابہ سیٹل ہو گئے، اب سیٹل ہوئے تو اب احکام کا نزول کیا ہوا؟ شروع ہوا. اب روزہ رکھنا بھی آسان تھا، اب زکوٰۃ دینا بھی آسان تھا. اسی لیے زکوٰۃ کا فرض ہوتی ہے سن ہجری 2 میں، یعنی مدینہ منورہ آنے کے دوسرے سال. روزہ بھی تبھی فرض ہوتا ہے. تو عبادتیں آپ دیکھیں گے جبکہ یہ سب کیا ہے؟ اسلام کی بنیادیں ہیں. کیا ہے اسلام کی؟ اور حج کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی آخری زندگی میں، کیونکہ مکہ پہنچنا ہی بہت مشکل تھا. فتح مکہ کے بعد فرض ہو رہا ہے، اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا. تو مدینہ آنے کے بعد تمام کے تمام احکام کا نزول ہوا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ اسلام لے کر آتے تھے
تو حضرات صحابہ نے لکھا ہے کہ اگر مرد ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء یاد کرنے کا اور اس کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے، اس لیے کہ اس میں سارے احکام ہیں۔ ان صورتوں کے اندر میں زندگی کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب آ جاتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد آخری دور میں جب اللہ کے رسول پر کوئی ایمان لاتا تو، اور اگر کوئی عورت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سورہ نور، ان سب کے ساتھ میں سورہ نور کو بھی پڑھنے، کیونکہ اس میں عورتوں کے مسائل اور احکام، اور سورہ طلاق کو پڑھنے اور اس کو یاد کرنے اور سمجھنے کی تعلیم دیتے تھے۔ تو مدینہ منورہ آنے کے بعد سارے احکام نازل ہوئے، جتنے بھی احکام ہیں زندگی سے متعلق، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، سارے کے سارے مسائل یہ کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ اس کیوں کہ مدینہ آنے کے بعد سب پورا کیا ہو گیا تھا؟ سیٹ ہو گیا۔ تو یہ ہے السور المدنیہ۔ اب سورہ فاتحہ کا نزول کب ہوا؟ سورہ فاتحہ کے نزول کے سلسلے میں حضرات مفسرین کے 3 قول ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول مکہ میں ہوا، دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول مدینہ میں ہوا، اور تیسری جماعت کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول 2 بار ہوا، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ۔ نزلت هذه سورۃ مرتين، یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک بار مدینہ منورہ۔ اس میں راجح قول یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اس لیے کہ مکی سورت میں آیت کریمہ ہے 7 مثانی والی۔ کون سی سورت میں ہے؟ کون سی آیت؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سب رمضانی حافظ ہے۔ سورہ ہجر، اور سورہ ہجر کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں نازل ہوئی، لہذا اور 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ۔ تو اس وجہ سے ان کے قول کو راجح قرار دیا گیا کہ بھئی یہ مکہ مکرمہ میں کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئی ہے۔ اس کا نزول کب ہوا؟ اس کے نزول کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کا نزول 5ویں نمبر پر ہے۔ پہلے سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، پوری سورہ علق نہیں، سورہ علق کی 5 آیتیں۔ اس کے بعد سورہ قلم کی چند آیتیں نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون۔ اس کے بعد سورہ مزمل کی چند آیتیں نازل ہوئی، سورہ مزمل کی چند آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی چند آیتیں نازل ہوئی، سورہ مزمل، اس کے بعد سورہ مدثر، اور پھر 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی۔ 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی۔ تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ مکمل نازل ہونے والی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنی صورتیں ہیں وہ صورتیں مکمل نہیں نازل ہوئی، چند چند آیتیں اس کی نازل ہوتی تھی۔
سورہ علق نازل ہوئی، سورہ قلم نازل ہوئی، اس کے بعد تو 3 سال تک اللہ کے رسول پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ زمانے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو مانوس کیا جا رہا وحی سے، اتنا آسان نہیں تھا۔ وحی بہت ثقیل امر تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مانوس کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک ساتھ آپ پر وحی نازل ہوتی تو بشریت کا تقاضا جو خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، تو آپ کی بشریت کے تقاضے کو ملحوظ رکھ کر 3 سال کا زمانہ گزرا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے سہم گئے، اس کو اردو میں اس لیے میں بولتا ہوں ڈر گئے، ایسا نہیں بولنے، کیا بولنے کا؟ سہم گئے۔ ڈر گئے عجیب سا لگتا ہے، لیکن سہم گئے تو اس میں تھوڑا سا ادب ملحوظ رہتا ہے، تو آپ تھوڑے سے سہم گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے، اس فرشتے کا آنا اور اس سے پہلی بار ملنا اور پھر تو کوئی آسان کام نہیں تھا، لہٰذا اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء تو سہم گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آتے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنے اوپر ڈر لگ رہا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو دلاسا دیتی۔ بہرحال تو یہ سورت 5ویں نمبر پر نازل ہوئی، مگر ترتیب مصحفی میں پہلے نمبر پر، نزول میں 5ویں نمبر پر اور ترتیب مصحفی میں پہلے نمبر